اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور ہر دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن دنوں کی فضیلت ہے وہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے کہ اپنے آپ کو تھکا لیا کرتے تھے، تھک جاتے تھے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے، اللہ کی عبادت میں اتنے زیادہ مشغول رہتے، اور صحابہ کرام ان دنوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا کہ جو دعائیں پورے سال میں قبول نہیں ہوئی ذوالحج کے دنوں میں ضرور قبول ہو جائے گی۔ وہ یقین سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحلیل، تکبیر اور تمہید کثرت سے پڑھنی ہے۔ تحلیل میں لا الہ الا اللہ کا ورد، اور تکبیر میں اللہ اکبر، تمہید میں الحمدللہ۔ صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے، بلند آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی تکبیر پڑھتے۔ اپنے گھروں میں بھی تکبیر پڑھیے، خوب تکبیر پڑھیے۔ تکبیر پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نمازوں میں یعنی چاشت، اشراق اور تہجد کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں بھی تکبیر پڑھتے، خیموں میں بھی، بستر میں بھی، اور چلتے پھرتے کثرت سے ذی الحج کے 10 دنوں میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں مزید آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، حاجیوں کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے حاجیوں کے دن ہیں، اللہ کے مہمانوں کے دن ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ان 10 دنوں میں قربانی کی ضرور نیت کرنی ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں، قربانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ بھی ضرور رکھیے گا، اور پھر صدقہ، جو صدقے کا کثرت سے صدقہ دیجیے۔ اللہ پاک کو صدقہ، ان دنوں میں صدقہ بڑا محبوب ہے، ان دنوں میں عمل بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ یعنی جو 10 دنوں میں آپ عمل کریں گے نا، اور باقی 11 مہینوں میں، باقی 11 مہینے ایک طرف، اور یہ 10 دن فوقیت لے جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی افضل نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی افضل نہیں، البتہ اگر کوئی اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کی کہ ان دنوں کا صدقہ بھی، تہجد بھی، روزے بھی، نوافل بھی، عبادت بھی سب سے زیادہ ثواب کی باعث ہے، سب سے زیادہ ثواب ملے گا ان دنوں کی عبادت کا۔ ان دنوں میں آپ نے کثرت سے صدقہ کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، حج کی نیت کیجئے۔ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ حج ضرور کیجئے، نہیں تو حج کی نیت ضرور کیجئے۔ عبادت کا معمول بنا لیجئے، صبر اور درگزر سے کام کیجئے، صبر اور درگزر سے کام لیجئے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کی ہے۔ دعائیں 100% قبول ہوگی، 100%۔ جیسے ہمیں رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، سحری بھی اور افطاری کی، اسی طرح ان 10 دنوں میں خوب اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیجئے۔ نمازیں اول وقت میں پڑھیے، سب سے پہلے نماز کو فوراً ادا کر لیجئے، اخلاق اچھا بنا لیجئے، تلبیہ کثرت سے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور فضول گفتگو سے بچیے،
इन 10 दिनों में जितना भी हो खूब समेट लीजिए, जन्नत का सौदा कर लीजिए। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़िए, क़याम लंबे लंबे कीजिए, कुरान पाक को तर्जमे से सीखिए, रोज़े रखिए। आपके जो रोज़ों की क़ज़ा हो गई है वो भी आप रख सकती हैं। रोज़े कसरत से रखिए। इन 10 दिनों में बावज़्ज़ो रहिए, जितना भी मुमकिन हो वज़ू की हालत में वक्त गुजारिए, बावज़्ज़ो रहिए। और सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुआ। दुआ जो तकदीर को बदल देती है। इन 10 दिनों में दुआएं मांगिए, कसरत से दुआएं मांगिए। इन 10 दिनों में दुआएं आपकी तकदीर को बदल देगी। बहुत फजीलत वाले ये दिन है। जितना भी हो इन दिन से फ़ायदा उठाइए। और ये समझ लीजिए कि मोमिन की जो सेल लगी हुई है, ये सेल नेकियों की सेल है। हम जितना भी हो इन 10 दिनों से फ़ायदा उठा लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।